بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات اساتذہ کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس تعلیمی سال کے اختتام تک پہنچایا اور الحمدللہ علوم دینیہ کی تعلیم کا یہ مبارک سلسلہ جو شوال میں شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے مسرت کا بھی موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی، جس نے ہمیں اس کام کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے سالوں میں بھی تقریباً ہر سال جب ہمارا تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے تو ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور تکمیل صحیح بخاری کے آخری درس سے ہوا کرتی ہے. آج اس موقع پر دل اس احساس سے معمور ہے کہ آج میرے برابر میں یہ کرسی خالی ہے. ہمیشہ اس موقع پر حضرت رئیس الجامعہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، وہ اس موقع پر رونق افروز ہوتے تھے اور اپنی مشفقانہ نصیحتوں سے ہم سب کو سرفراز فرماتے تھے. یہاں تک کہ پچھلے سال بھی جب یہ تعلیم کے اختتام کا موقع آیا تو صاحب فراش ہونے کے باوجود وہ ہمارے درمیان موجود تھے اور یہ اطمینان تھا کہ بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفس وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن ان کا نفس وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. آج ہم اس برکت سے محروم ہیں. ان کے علاوہ اسی سال کے دوران ہمارے بعض نہایت جلیل القدر اساتذہ کرام بھی دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی، حضرت مولانا افتخار صاحب،
حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، جناب قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں حضرات کا سانحہ وفات بھی اسی سال پیش آیا، اور آج ہم ان کے موجودگی سے بھی محروم ہیں۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا آمد و رفت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جس کام کو کرانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے رجال بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ جس وقت ہمارے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کا صدمہ اور اس وقت کا جو عظیم خلا پیدا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ غم اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور یہ کام جو انہوں نے جاری فرمایا تھا وہ آگے کیسے چلے گا۔ لیکن اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کی بات یاد ہے کہ جب حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کی وفات ہوئی، ہم سب مغموم تھے، دارالعلوم کی فکر تھی، تو حضرت ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالی ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں مقامات عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو تارے نکل آتے ہیں، اور ان تاروں کی روشنی میں کام چلتا ہے، یہاں تک کہ پھر کوئی چاند نکل آتا ہے، پھر کوئی دوبارہ سورج آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کا حامی و ناصر ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ بڑا صدمہ کس کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے خلفائے راشدین کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آ گیا، پھر تبع تابعین کا آ گیا، یہاں تک کہ الحمدللہ وہ میراث جو انبیاء کرام کی میراث ہے وہ ہم جیسے نااہلوں تک بھی پہنچ گئی۔ لہذا الحمدللہ یہ دارالعلوم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے راستے پر اسی طرح گامزن رہے گا جس راستے پر اس کے بانی اور اس کے آبیاری کرنے والے اسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی اس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے پر گامزن رکھے اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر ہم مسلسل چلتے رہیں، اور جو اس ادارے کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ تکمیل تک پہنچائیں بلکہ ان کو آگے ترقی دینے کی بھی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات
اس دعا میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ ایک دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا مناسب معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ اجتماع در حقیقت تعلیمی سال کے اختتام کا ایک اندرونی اجتماع ہوتا ہے۔ اندرونی سے میری مراد یہ کہ وہ اس میں اصل مقصود دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ ہوتے ہیں، اور اس موقع پر یہ طریقہ جاری رہا کہ چونکہ تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے تو اس موقع پر صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہم بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں اکٹھے۔ اس کے لیے نہ کوئی پہلے سے اعلان ہوتا ہے، نہ اشتہار ہوتا ہے، نہ اس کے موقع پر دوسروں لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اس اجتماع میں شریک ہوں۔ در حقیقت یہ ہمارا اندرونی اجتماع ہوتا ہے جس کا مقصود اساتذہ اور طلباء کا ایک ساتھ بیٹھ جانا اور سال بھر میں ہم نے جو کچھ خدمت کی ہے اس پر نظر ثانی، اور اگر اس میں کوئی بات اچھی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اگر اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہے تو اس پر غور کر کے اس کی اصلاح کرنا۔ اصل مقصود اس کا یہ ہے۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، نہایت سادگی کے ساتھ صرف اساتذہ اور طلباء کو جمع کر کے صحیح بخاری کا درس بھی دے دیتے تھے، اور اس موقع پر اساتذہ طلباء کو نصیحتوں سے بھی نوازتے تھے، اور یہی طریقہ مسلسل چلا آتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ اجتماع ہے اور اس میں صحیح بخاری کے آخری حدیث کا بھی درس ہوگا، تو دوسرے لوگ بھی رفتہ رفتہ اس میں شریک ہونے لگے اور اچھا خاصا بڑا اجتماع ہونے لگا۔ شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہماری طرف سے دعوت ہوتی کہ لوگ آئیں اور آ کر اس میں شریک ہوں، لیکن چونکہ لوگوں کو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ایک تعلق خاطر ہے تو وہ سن کر خود ہی آ جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس طرح صحیح بخاری، ختم بخاری کے اجتماعات کی جتنے اہتمام کے ساتھ، جس زور و شور کے ساتھ منعقد ہونے لگے ہیں، میں مختلف مواقع پر اس کے بارے میں یہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، کہ جس طرح اس میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جس طرح اس میں باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جس طرح اس کی تشہیر کی جاتی ہے، جس طرح اس میں بعض اوقات چندے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات خود طالب علموں سے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو سادگی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر بات سے مدارس نے اس دعوت پر لبیک بھی کہا، اور اسی کے مطابق اس سال خاص طور پر متعدد مدارس کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کے مطابق کام کیا۔ تو ہم یہ جو اجتماع کرتے ہیں اس کو ختم بخاری کا اجتماع کہنا درست نہیں ہے۔ یہ تعلیم سال کی تکمیل کے موقع پر اساتذہ اور طلباء کا ایک اندرونی اجتماع ہے، اور اس میں برکت کے لیے جب ہم کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی آئندہ ہم
اساتذہ کرام کے مشورے سے دیکھیں گے کہ اس میں